یہ انجینئر مرزا کو نا کوئی غلط فہمی ہے، یہ بات بات پر جو ہے نا ان شخصیات کی مثالیں دیتا ہے اور اپنی ذات سے ان کو ریلیٹ کرتا ہے اور ذات سے کمپیئر کرتا ہے اپنی ذات سے، کہتا ہے جی عمر، حضرت عمر جو ہے نا وہ بہت سخت تھے تو میں بھی سخت ہوں۔ سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہا جاتا تھا؟ بہترین اخلاق ہیں ان کے، جی جی کہا جاتا ہے نا۔ اور یہ بھی میں نے حدیث سنی ہے کہ میانہ روی اسلام ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ ترازو میں سب سے جو بھاری ہے وہ اخلاق ہے۔ جی تو الحمد میں تو یہ درخواست کر رہا تھا۔ جی بالکل کر رہے ہیں۔ اچھا حضرت سر، عمر سے بھی آپ نے یہ درخواست کرنی تھی، جو تلوار نکالتے تھے، یا رسول اللہ اجازت ہے اس کا گلا کاٹ دو، ان سے بھی آپ نے یہ اخلاق کی ڈیمانڈ کرنی تھی۔ سر حضرت حضرت عمر نے تو یہ گمراہی دیکھی سر نہیں ہے جو آج آئی ہوئی ہے سر مسلمانوں میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو تھے نا۔ اب اللہ کے بندے، تم حضرت عمر کی طرح منصف ہو؟ اگر تم حضرت عمر کی طرح منصف ہوتے تو تم حق بات کرتے، تم کہتے کہ چودھری سرفراز نے ڈائریکٹر NCCI نے ظلم کیا تھا ٹکی بھائی پر، وہ اس نے غلط کیا، اس کے خلاف بات کرتے۔ تم انصاف پسند نہیں ہو، تم اپنی ذات کو پریفر کرتے ہو، تم اپنی ذاتیات کو بیچ میں لاتے ہو، جبکہ دین میں تو ذاتیات ہے ہی نہیں۔ دین تو اپنی ذات کی نفی کا نام ہے، اپنی نفس کو مار کر جو ہے اسلام قبول ہوتا ہے، اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنا، اللہ کے فرمان کو فالو کرنا، وہ اسلام ہے، اور وہ جو ایسا کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو جو ہے نا وہ سزا کے طور پہ کسی وجہ سے جو ہے وہ مارتے ہیں، لیکن وہ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اس کو شاید زیادہ مار دیا ہے، زیادہ لگ گئی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا گال زمین پر رکھ دیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اور اس شخص کو کہتے ہیں کہ تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو مجھ سے۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو حضرت عمر تو اتنے انصاف پسند تھے، آپ تو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے ہو تو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہو، دوسروں کے زندگیوں پہ، دوسروں کے اس میں آپ زبردستی جو ہے نا اس کو اس طرح سے جو ہے ہٹلر بن کر جو ہے آپ اسلام نافذ کر رہے ہو۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ آپ کا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں یہاں پر کہ دیکھیں، دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ جہاں آپ کی ذات آ جائے نا، وہاں سمجھیں کہ دین وہاں نہیں ہے، آپ وہاں سے آپ دین کراس کر گئے ہیں، لائن کراس کر گئی ہیں دین کی۔ تو دین میں اپنی مرضی نہیں شامل کرنی ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے حساب سے آپ نے چلنا ہے کہ اللہ کا کیا فرمان ہے، اور آپ کا ذاتی کسی کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ کی پسند ہے ناپسند ہے، اس کے حساب سے آپ نے نہیں چلنا۔ آپ کا دشمن بھی اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف کریں، آپ کے دشمن کے ساتھ بھی اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو آپ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنے اس کے حق میں بات کریں۔ یہ تقاضا کرتا ہے آپ کا انصاف کا، اگر آپ واقعی انصاف پسند ہیں۔ تو میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک جنگ میں لڑائی کے دوران مولا علی علیہ السلام نے ایک کافر پر غلبہ پا لیا اور اس کو دبوچ لیا، اور مولا علیہ السلام اس پر حملہ کرنے ہی لگے تھے، اس کو مارنے کی نیت سے، کہ اس نے آپ کے اوپر، آپ کے چہرہ پر تھوک دیا۔ تو مولا علیہ السلام کو غصہ آ گیا، تو مولا علیہ السلام نے وہ اس کو چھوڑ دیا اور اس کو مارنے کی بجائے چھوڑ دیا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا اے علی، ابھی تو تم مجھے قتل کرنے والے تھے، تو ایسا کیا ہوا کہ میں نے تم پر تھوکا ہے، بلکہ تمہیں غصہ آیا تھا مجھ پر؟ اس صورت میں تو تم مجھے لازمی قتل کر دیتے اور بہت بری طرح کرتے، تو تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علی مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب میں تجھے پہلے قتل کرنے والا تھا تو وہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے قتل کرنے والا تھا، لیکن جب تم نے میرے اوپر تھوک دیا اور مجھے غصہ آ گیا، اپنی ذات کے لیے مجھے غصہ آ گیا، تو پھر اس میں میری ذات شامل ہو گئی اور میری منشا شامل ہو گئی، تو پھر اس لیے میں نے تجھے قتل نہیں کیا، کیونکہ یہ خالصتاً جو ہے قتال جہاد اللہ کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے میں تجھے قتل نہیں کر سکتا۔ تو یہ سننا تھا کہ وہ شخص، وہ کافر
مسلمان ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اب جہاں پر تم اپنی مرضی کرو گے وہاں پر تم دوسروں کو انفلوئنس نہیں کر سکتے، دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتے. اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اسلام کے محتاج ہو. تم اسلام کے مطابق عمل کرو، تم اسلام کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالو، تو پھر ہم بھی تمہاری گواہی دیں گے، ہم تمہیں پروموٹ کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہ شخص سچا ہے، یہ اچھی بات کرتا ہے، اس کی بات مانو. یہ جو سب سے ضروری میں پیغام دینا چاہتا ہوں دوستوں کو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دین جو ہے، دین ایک قرآن، ایک اللہ، ایک رسول پر مبنی ہے. ان کے علاوہ آپ کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور ایک قرآن کے سوا کوئی رہنمائی کا ذریعہ نہیں ہے، اور احادیث بھی اسی کا حصہ ہے. دونوں وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، قرآن بھی اور جو احادیث ہیں وہ بھی. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہ تو جو ان پہ نازل ہوتا تھا وہی وہ کہتے تھے، چاہے وہ حدیث میں ہے چاہے وہ قرآن میں ہے، وہی شریعت ہے، وہی احکام خدا بندی ہیں، انہی کو ہی ہم نے عمل کرنا ہے. اور انہی کے بارے میں ہمیں آخرت میں ہم سے سوال ہوگا کہ ان پر تم نے کیوں عمل نہیں کیا. یہ نہیں سوال ہوگا کہ تم نے فلاں بابے کی بات نہیں مانی، فلاں بزرگ کی، فلاں ولی کی، فلاں کی جو ہے تم نے بات نہیں مانی، اس کے بعد کا تم نے عمل نہیں کیا اس پر. یہ سوال نہیں ہوں گے. سوال تو یہ ہوگا کہ میرا حکم تم نے مانا، قرآن میں جو لکھا ہے وہ مانا، جو احادیث کے ذریعے جو میسج تم تک پہنچا کیا تم نے اس پر عمل کیا. یہ سوالات ہوں گے. ان پر اگر آپ عمل کر لیں گے تو پھر آپ کامیاب ہیں. اور اگر حدیث پر، میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتا دوں، اگر حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ گمراہ بھی ہو جائے، ان دیٹ کیس کے آپ کو غلط سمجھ لگے، حدیث سمجھ کر آپ اس پر عمل کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کسی اور کی پیروی کریں، حدیث کو چھوڑ کر کسی اور شخص کی پیروی کریں کہ یہ زیادہ معتبر ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے، اس کو زیادہ نالج ہے اور یہ زیادہ سمجھتا ہے دین کو، میں تو اس کی بات مانوں گا. اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہو اس کو چھوڑتے ہوئے آپ کسی اور شخص کی پیروی کریں، کسی اور امام کی یا کسی بھی رہنما کی، بڑے سے بڑے دینی رہنما کی، تو پھر آپ جو ہے گمراہ ہو سکتے ہیں. اور اس میں پھر معافی نہیں ہے. اس میں تو سوال ہوگا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے ان کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تم نے اس کو فالو نہیں کیا، تم نے کسی اور کو اپنا امام بنا لیا، کسی اور کو اپنا رہبر مان لیا اور کسی اور کی پیروی کی تم نے. تو پھر جس کی تم نے پیروی کی تم اس کے پیچھے تمہارا حشر ہوگا، جو اس کا حشر ہوگا وہی تمہارا حشر ہوگا. اور تم پھر پیروکار تم نبی کے نہیں کہلاؤ گے، تم اس شخص کے کہلاؤ گے. اس لیے یاد رکھو، پیروی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور احکام صرف اللہ تعالیٰ کے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی، اور یہی دین ہے. اور اسی پر آپ عمل کریں، آپ کامیاب ہوں گے. تو امید ہے آپ سب کے سامنے یہ جو تمام میری وضاحتیں ہیں مکمل ہو چکی ہیں. اگر کوئی چیز رہ گئی ہو میرے سے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکسٹ کوئی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں لے آؤں. اور مزید اگر کوئی پوچھنے والا کوئی کویشچن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، اور انشاءاللہ میں اس کا نیکسٹ آپ کو جواب دوں گا. اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہو وہ بھی آپ کے سامنے میں نیکسٹ ویڈیو میں لے آؤں گا. تو باقی آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور آپ کیا ان چیزوں کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا سوچتے ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے وضاحتیں جو باتیں کی ہیں وہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، یہ سب کچھ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ بتا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. مجھے اجازت دے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.